اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ روزہ اچھا جا رہا ہے سب کا، اور جنہوں نے شروع کیا ان کا اچھا سٹارٹ تھا روزے کا؟ چلیں اللہ مبارک جی، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر 24 کریں گے۔ نیتیں اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، کہ یا اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ اللہ کے ذکر سے شیطان دور ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، قلب اور بدن کو طاقت پہنچتی ہے اور انہیں زندگی ملتی ہے، چہرہ اور دل روشن ہو جاتا ہے اور رزق حاصل ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والے کی ہیبت ہوتی ہے جو اسے شر پسندوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کیسے اتنی ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کا اللہ پہ توکل، اللہ سے کنیکشن، اللہ سے بانڈنگ ایک اسٹرانگ رہتی ہے۔ تو وہ بانڈنگ اس کو ایک یعنی فزیکل اسٹرینتھ بھی دیتی ہے، جیسے آپ دیکھیں دل اور جسم مضبوط ہوتے ہیں، اور ساتھ چہرہ اور دل بھی روشن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلا ہم نا کبھی کہتے ہیں نا اس طرح باتوں میں کہ میرا دل بڑا خوش ہوا، ہم کبھی یہ نہیں کہتے میرا دماغ بڑا خوش ہوا، یا میرا معدہ بڑا خوش ہوا، یا میرے پھیپھڑے بڑے خوش ہوئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل بڑا خوش ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے دل کا بڑا وائٹل رول ہے ہماری لائف میں نا۔ تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر ہمارے دل کو طاقت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اور اس سے ہمارا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آج ہی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ مخلوق کی نماز ہے، یعنی جس طرح ہر چیز کی نماز ہے نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی نماز رکھی اور اس کے ذریعے ان کو رزق ملتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو آپ کا رزق بھی کشادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ذکر کرنے والے کی ہیبت ہوتی ہے جو اسے شر پسندوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے نا، تو اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس کو فرشتوں کی ایک معیت ملتی ہے، مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس کا چونکہ ایمان بڑھتا رہتا ہے تو ایمان کا ایک روب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب تھا وہ 1 مہینے کی مسافت پہ پھیلا ہوا تھا، یعنی 1 مہینے دور اگر کوئی رہتا تھا تو وہ بھی ڈرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے یا ان کے بارے میں ایسے نیگیٹو سوچنے سے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہمارا ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی نہیں کر سکتے، اور یعنی وہ بہت ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے۔ اس ذکر میں اس قدر طاقت اور قوت ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں۔ چلیں آج کی دعا چونکہ لمبی ہے تو ہم رائٹ اوے سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری دعا نمبر 24 ہے، اور یہ چونکہ عافیت کی دعا ہے اور عافیت کی ہم سب کو بہت ضرورت بھی ہے الحمدللہ، اور یہ صبح و شام کی دعاؤں میں بھی آتی ہے، تو اس کے ایک دفعہ سیکھ لیتے تاکہ آپ اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای
وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ترجمہ، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے سامنے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ O Allah, verily I ask you for wellness in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for forgiveness and well-being in my religion and in my worldly affairs and in my family and my wealth. O Allah, cover up my defects and change my fear into peace. O Allah, protect me from front and from behind and on my right and on my left and from above, and I seek refuge in you, your magnificence, lest I am destroyed from beneath me. اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ نا اصل میں آپ کہہ لیں کہ 6-7 دعائیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، تو اس لیے ان کو دعائیں کہا گیا۔ اور یہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت مانگو، جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی تو تم نے فلاح پا لی۔ یعنی عافیت کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، اور جو اس کو مانگتا ہے سمجھ جائے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس دعا کی اہم بات کیا ہے کہ اس دعا میں ہم دین، دنیا، آخرت، مال اور اہل کی عافیت اور حفاظت مانگ رہے ہیں۔ چلیے اس کے اور اس کو سمجھتے، کیونکہ دعا امپورٹنٹ تھی تو ذرا آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں۔ دعا کے آغاز میں دنیا اور آخرت کی ساری خیر، حفاظت اور بھلائیاں مانگی گئی ہیں کہ یا اللہ میں ان تمام میں تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ العف کا مطلب ہے معاف کر دے۔ یا اللہ دین، دنیا، مال اور اہل کے معاملے میں جہاں میں نے غلطی کی، یا اللہ ان حقوق کی غلطی، کمی کو درگزر کر دے۔ العفو اور العافیہ کا اکٹھے آنا دعا میں اور جامعیت لا رہا ہے، یعنی یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں نا، یعنی ایک تو معافی اور ساتھ ہی حفاظت، کہ دین، دنیا، مال اور اہل کے معاملات میں جہاں مجھ سے کمی ہو وہاں مجھے معاف کر دے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یعنی ایسے بھی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عافیت چلی جاتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آزمائش آئے اور اللہ کی عافیت نہ رہے۔ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دین، دنیا، مال اور اہل پر آزمائش نہ آئے، ان کو ان کے برے آثار سے محفوظ رکھ۔ اللہم استر عوراتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے، ڈھانپ دے، اور میرے دل کو گھبراہٹوں اور اندیشوں سے محفوظ رکھ۔ جب بھی آپ کو کسی سے بھی خوف محسوس ہونا، کسی انسان سے یا کسی مخلوق سے، تو یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی۔ دعا کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو حوالہ دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ذہن میں آتا ہے نا سوال کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے دائیں سے اور پیچھے سے اور بائیں سے اور میری حفاظت فرما۔ تو اب دیکھیں سورہ الاعراف آیت 17 میں شیطان نے کیا کہا تھا کہ پھر میں ان پر ضرور حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ تو اب شیطان نہ ہم سے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، یدیہ، خلف، یمین اور شمال۔ کیسے کرتا ہے یہ دیکھیے، سامنے سے کیسے آتا ہے، دنیا کو ہمارے لیے خوبصورت بناتا ہے، پیچھے سے کیسے آتا ہے، ہمیں آخرت اور اعمال نامہ بھلوا دیتا ہے، دائیں سے کیسے آتا ہے، نیکیاں کروا کے گناہ کرواتا ہے اور پھر ریاکاری کراتا ہے،
بائیں سے کیسے آتا ہے؟ گناہوں کو معمولی کر کے دکھاتا ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے یہ جو چاروں حملے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ. بالکل اوپر اور نیچے بچ گیا، اوپر دعائیں اور نیچے سجدہ. اب یہ کہ شیطان کے ان حملوں سے کیسے بچیں؟ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، شکر گزاری، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ذکر اور دعاؤں کی کثرت، نمازوں کی پابندی اور نوافل کی کثرت. تو انشاءاللہ یہ چاروں کام کریں گے تو آپ شیطان کے ان حملوں سے آسانی سے بچ سکیں گے. اگلا حصہ دیکھیں دعا کے اور امپورٹنٹ پوائنٹس. اللہ تعالیٰ میری نیکیوں اور اعمال کی حفاظت فرما اور مجھے خلوص نیت سے تمام نیکیاں آخرت میں اجر کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے سامنے دائیں بائیں اور اوپر ہر طرف سے میری حفاظت فرما. تو عالم الغیب ہے اور ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سامنے اور رائٹ لیفٹ اوپر کیا چیزیں جو ہم پہ آزمائش بن کے آ سکتی، مگر اللہ کو تو سب پتا ہے نا. تو دعا میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ہم اللہ پہ سب چیزیں ڈال دیتے ہیں، سب بھروسہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے حفاظت کرنی ہے ہماری. من فوقی سے مراد آسمان سے آنے والی آفات یا آزمائشیں ہیں، یا اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھنا. پھر اس کے بعد وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دے کر بری موت سے پناہ مانگی گئی کہ میں قتل کر کے یا پست کر کے ہلاک کیا جاؤں. عافیت اور حفاظت کی ایک مکمل دعا ہے اور تمام دین دنیا اور آخرت کی روحانی اور جسمانی عافیت اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا، یعنی بہت ہی پیاری اور ایک مکمل دعا ہے. چلیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ. پہلے دیکھیے دعا کو. اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، العافیت عافیت کا، فی میں، الدنیا دنیا، و اور الآخرہ آخرت میں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، العفو معافی کا. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ آخری اشرے میں کون سی دعا ہم زیادہ مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انی اسألک العفو، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں العفو درگزر کا، معافی کا، والعافیہ اور عافیت کا. جیسے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر آپ دیکھیں جو درگزر اور عافیت اکٹھے آئے، یہ کس لیے آئے؟ جیسے وہ بھی ہم نے دعا سیکھی نا. آپ لوگ ہاتھ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ کوئی ریزن ہے اس کا، اس ڈسٹریکشن کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ کھڑ، میری ساری اسکرین پہ نا آپ کے ریز ہینڈز آ جاتے ہیں اور پھر مجھے پڑھنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. تو میں آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب تک میں نہ کہوں آپ ہاتھ کھڑا نہ کیا کریں. پتہ نہیں مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ آپ لوگ نا چھوٹے بچے ہیں جیسے، ایڈلٹس کی کلاس مجھے بعض دفعہ لگتا ہے چھوٹے بچے نئے نئے اسکول میں آئے اور ساری باتیں ان کو بتانی پڑیں گی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. چلیں بھارت. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نا اپنی زندگی میں کچھ گناہ کرتا ہے، کچھ غلطیاں کرتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور اس ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ پھر عافیت ختم ہو جاتی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یا اللہ میں آپ سے معافی بھی مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے معاف بھی کر دے کہ اگر میں کہیں پر بھی اپنی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی کر رہی ہوں حقوق اللہ، حقوق العباد میں، تو یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے میری عافیت نہ جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، کہ عافیت کے ختم ہو جانے سے. پھر اس کے بعد
عافیت اور معافی کس میں چاہیے؟ سارے معاملات میں. آپ دیکھیں آگے کیا ہم کہہ رہے ہیں، معافی اور عافیت فی دینی، دین کے معاملے میں، دنیایا اور فی میں دینی، میرے دین، وہ دنیایا اور میری دنیا، وہ اہلی اور میرے اہل، وہ مالی اور میرے مال. یعنی ان سب میں اگر ہم کہیں کمی کوتاہی کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ان ساری ہمارے جو زندگی کے امپورٹنٹ یہ میٹرز ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے. اللہم، اے اللہ، استر، ڈھانپ دے، چھپا دے، عوراتی، میرے عیب. اب دیکھیں کہ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے نا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہر بات پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی اور کہاں ہم نے گڑبڑ کر دی. اب ہمارے دل میں ایک ڈر آ جاتا ہے کہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے معافی بھی مانگ لی، اب یہ شخص اس کو نشر نہ کر دے. ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسے؟ ہوتا ہے نا بہت سارے معاملات میں، یعنی ان انٹینشنلی آپ سے غلطی ہو جاتی، پھر آپ معافی بھی مانگ لیتے، مگر پھر آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ آپ یہ نشر نہ کر دے ہر جگہ اور ہر ایک کو بتائے نہ. آپ اس سے معافی بھی مانگتے ہیں. تو اس لیے یہ دعا ان معاملات میں آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو یا اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، اور پھر وآمن اور امن دے مجھے روآتی، خوف سے. رو جو ہے نا، یہ جیسے ایک وقتی ایک دم آنے والا خوف نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں. یعنی جیسے مثلاً وائرس کا خوف آج کل خاص طور پہ، تو جب بھی آپ کے دل میں آئے نا یہ بات کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں اور کہیں پر کوئی آ جائے اور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور کسی کو وائرس، کسی کو کرونا نہ ہو اور مجھے اس سے کرونا نہ ہو جائے. پتہ نہیں میں نے شیلف سے وہ چیزیں اٹھائی تھیں، وہاں پہ کسی کرونا والے نے ہاتھ نہ لگایا ہو. یعنی کتنے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں نا. یس. تو اس وقت آپ کیا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے خوف سے امن. اب دیکھیں اگر ہر وقت انسان اسی خوف و ہراس میں رہے تو کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ یعنی ہر وقت اگر آپ دوسروں کے بارے میں ایک مشکوک ہی رہیں، اس کی وجہ سے مجھے یہ نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ نہ ہو جائے، اب مسلمانوں کو تھریٹ مل گیا، ملک میں یہ نہ ہو جائے، میرے شہر میں یہ نہ ہو جائے، میرے پاکستان میں گھر میں یہ نہ ہو جائے، انڈیا میں میرے گھر میں ایسا نہ ہو جائے. ہر وقت انسان اگر ایسی، تو وہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا. یس. تو یہ جو ہے نا آمن، یہ دل کا سکون ہے، اور دل کا سکون دعاؤں سے آتا ہے. اللہم، اے اللہ، احفظنی، حفاظت کر میری، من بینی، درمیان، یدیہ، میرے سامنے. جی ہاں، یہ خوف انسان کو ویک بھی کرتا ہے اور ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سکون سے زندگی بسر کرنی مشکل. تو یہ نا بعض دفعہ صرف اتنا حصہ بھی آپ دعا کا مانگ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ نا بڑا زبردست ہے. یہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ ایک دعا ہے. اللہم انی اسألک سے لے کے وہ مالی تک ایک دعا ہے. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب جنگ وغیرہ کا خوف ہوتا تھا نا تو اس وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور پھر یہ یہاں سے اینڈ تک ایک دعا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دعا میں نا 1 2 3 اور 4 دعاؤں کا کمبینیشن ہے. پھر اللہم، اے اللہ، احفظنی، حفاظت کر میری، من بینی، درمیان، یدیہ، میرے سامنے،
ومن خلفی اور میرے پیچھے، وعن یمینی اور میرے دائیں، جیسے ابھی ہم پڑھ چکے نا، یدیہ سامنے کیا ہے کہ شیطان دنیا کو خوبصورت بنا دیتا. آپ دیکھیں اگر دنیا ہی سب کچھ ہمیں نظر آئے گی تو ہم آخرت کے لیے کب تیاری کریں گے نا. انسان ہر وقت دنیا دنیا دنیا، یعنی کچھ سسٹرز اتنا زیادہ پریشان رہتی ہیں ہر وقت گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کہ ان کو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی بھی فکر کریں سب کچھ، لیکن اپنی پرسنل عبادات میں نہ کمپرومائز کریں. اعتدال سیکھیں زندگی میں، کیونکہ اولاد، مال، گھر سب کچھ یہی رہ جائے گا، ہمارے ساتھ نہیں جائے گا کچھ بھی. ہمارے ساتھ تو وہی جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. تو اولاد کو، مال کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اپنی ویکنس نہیں، یعنی وہ آپ کو دین میں آگے لے جانے کا باعث بنے، نہ کہ وہ آپ کو پیچھے کر دیں. اور پھر آخرت کو نہ بھولیں. آخرت کو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں ہر بات کا حساب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اللہ کو آنسریبل ہیں ایچ اینڈ ایوری ایکشن، جو میں بول رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں، جو میں سن رہی ہوں، جو میں لکھ رہی ہوں، جو میرے دل میں ہے. اگر غلط باتیں تو ہر بات کے لیے ہم جواب دیں. تو جو انسان اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ آخرہ اورینٹڈ ہوتا ہے. اور جو اس کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اس بات کا اللہ کو جواب بھی دینا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے جیسے وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی نا کہ آؤ میرے پاس کھجور ہے تمہارے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ واقعی تمہارے پاس کھجور ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا. یعنی ایون بچوں کو جھوٹا بہلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آخرہ اورینٹڈ عمل نہیں ہے. جیسے ہم کئی دفعہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں نا کہ اچھا یہ لے دوں گی، یہ کر دوں گی، ایسے ہو جائے گا، اور پھر ہمارے دل میں کوئی نیت نہیں ہوتی. تو اس وقت سوچا کریں کہ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ اللہ کو جواب دہ ہیں اس کے لیے. اور یہ ہوتا ہے آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرنا. اسی طرح جب نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ایک دفعہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال مجھ سے میری نماز کا ہوگا. کیا یہ اتنی اچھی ہے؟ کیا اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے؟ کیا اس وقت میرا وضو مکمل ہے؟ کیا کھڑے میں میرے سارے اعضاء کورڈ ہیں جو نماز کی حالت میں ہونے چاہیے؟ کیا میں نے نیت خالص کر لی اللہ کے لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 10,000 چیزیں میرے دماغ میں اور میں نماز کے لیے بھی کھڑی ہو گئی. تو اب جو انسان یہ سوچ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز ہی چینج ہو جاتی ہے. جب صدقہ دینے لگے تو ایک دفعہ سوچا کریں کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ جتنا بڑا ہو سکتا ہے اگر میری نیت خالص ہے. تو جب انسان یس ایگزیکٹلی کانشیسلی ہر کام کرتے وقت اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا. پھر وَأَن یمینی اور میرے دائیں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرا کے نا تو کہتا ہے کہ بہت تم نے کر لیا، تم بڑی نیک ہو. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کوئی انسان جیسے ساری نمازیں نہیں پڑھتا اور اسے کہا جائے کہ دیکھو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، تو وہ آگے سے کیا کہے؟ ہاں فلانا تو ایک بھی نہیں پڑھتا. یہ جو ہے نا یہ نیکیوں کا خوبصورت ہونا کہ آپ فرائض میں کمی کر رہے ہیں اور جب آپ کو کوئی احساس دلا رہا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اپنے سے کمتر کو دیکھ رہے ہیں. ایک بہت پیاری حدیث ہے، مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں کہتی ہوں عمل کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ شخص صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. اور وہ شخص اللہ کے ہاں نہ صابر لکھا جاتا ہے نہ شاکر، جو دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے
اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. تو آپ سوچیں کہ دین میں ہمیں اپنے سے اوپر دیکھنا ہے لوگوں کو. یعنی اگر میں 5 نمازیں پڑھ رہی ہوں تو میں ان لوگوں پہ رشک کروں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو اشراق بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں، اذکار، یعنی اتنی ان کی پروڈکٹیو لائف ہے. تو میں اس کے لیے کوشش کروں، نہ کہ میں کہوں 5 نمازیں پڑھ لی شکر ہے بہت ہے. نہیں، ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور دنیا، آپ کے پاس ایک اپارٹمنٹ کا گھر ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس ایک اپارٹمنٹ کا بھی نہیں، وہ ہوم لیس ہیں. جو جیسے ایک دفعہ کسی نے بہت زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس جوتے نہیں ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچا کرو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں. تو اپنے سے نیچے کیا دیکھنا ہے، یعنی جو میرے پاس ہے وہ کچھ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے اعضاء سلامت دیے، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک منہ ہر چیز ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے یہ. تو ہم تھوڑے پہ مطمئن نہ ہوں بلکہ زیادہ سے زیادہ کریں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. وہ ان شمالی، اور میرے بائیں سے، یعنی گناہوں کو حقیر نہ کر کے دکھائے شیطان مجھے. تو یا اللہ میری حفاظت کرنا کہ مجھے گناہ، جیسے آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے گناہوں سے اتنا ڈرتا ہے جیسے اس کو لگتا ہے اس کے اوپر پہاڑ گر جائے گا. اور جو منافق ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بس گناہ ایسے جیسے مکھی اڑا دی. یعنی مومن نا ایک برڈن فیل کرتا ہے کوئی بھی اگر اس سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ویسے ہی بننا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک برڈن فیل کریں، ہم گلٹی فیل کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، رجوع کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ومن فوقی، اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرمانا، یعنی یا اللہ میرے اوپر آزمائشیں، مشکلات نہ، آفات نہ آئیں. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جیسے ایک طرح سے نام لے کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، ان اغتال من تحتی، کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. جیسے آپ دیکھیں زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ دفن ہو جاتے ہیں نا لینڈ سلائیڈنگ میں. یا جیسے آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یہاں فلوریڈا میں کسی کا گھر تھا بیچ پہ نا، اور اس کا گھر جو ہے وہ اندر زمین میں دھنس گیا، اور وہ بیچارہ آوازیں دے رہا تھا اور ان کو آوازیں آ رہی تھی لیکن وہ اتنا زیادہ وہ ایریا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے ڈگ کر کے اس کو باہر نکالے. تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اور زیادہ احساس پیدا ہو اور ہم اس طرح کی دعاؤں کو کثرت سے مانگیں. تو انشاءاللہ آج کل جو ایک وائرس کی وبا ہے اس سے بھی حفاظت میں یہ دعا آپ کو ہیلپ کرے گی. اور ویسے بھی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عافیت عطا کر دیں تو پھر ہمارے سارے معاملات خوبصورت ہو جائیں گے. چلیں ایک دفعہ مانگتے ہیں اسے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر اور عافیت کا، فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتی ہوں. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے. وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ ہماری دعا یہاں کمپلیٹ ہوگی. کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ. تو چلیے انشاءاللہ کل کچھ لوگوں کو چانس دوں گی تو آپ لوگ پھر ریڈنگ کر لیجیے گا. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم، آمین.